پاکستان کے ساتھ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں، آرمی چیف نے ابھی دوبارہ سے بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ عالمی برادری انسانی بحران کو نظر انداز نہ کرے، بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں، ہم دنیا کو باور کرا رہے ہیں، لیکن جو دونوں سٹیٹس کے آپس میں تعلقات ہیں وہاں پہ بھی کچھ چیلنجز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باڑ والے واقعات ہیں اور جتنا سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ان کو رپورٹ کیا گیا، جتنا ان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، یہ کوئی سیریس میٹر ہے؟ گربال ننگرہار میں پہلے، پھر نمروز میں، جو نمروز کی سرحد بلوچستان کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، اور اسمگلروں کا بھی ایک بڑا اہم روٹ ہے وہ. اور اس کے بعد پھر کندہار سے جو آخری باڑ ہٹائی گئی وہ کندہار سے ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ طالبان کا یہ موقف ہے کہ یہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے یہ تار ان کا دعویٰ ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے ہٹائی کہ یہ وہاں پہ انہوں نے یا بچھائی گئی تھی یہ تار پہلے، یا ان کا پلان تھا. اور جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان کے جائیں گے، غالباً 17 یا 18 تاریخ پاکستان نے جو تجویز کی ہے، اب افغانستان کا انتظار ہے کہ ان تاریخوں پہ تو ممکن ہے کہ اس پہ مزید بات چیت ہوگی. جو میری معلومات ایک اور وفد نے بھی جانا تھا، ایک تجویز تھی کہ پاکستان کا وفد جائے یا وہاں سے آئے اسی موضوع پہ بات کرے، لیکن وہ میرے خیال میں جو موسم کی تھوڑی سی وہاں بھی برف باری ہے، یہاں بھی ہے، تو کچھ تھوڑے سے وہ شاید لیٹ ہو گیا ہے. لیکن اس وقت جو ہے یہ جو ایشو پیدا ہوا ہے، میری نظر میں یہ غلط وقت کا انتخاب ہوا ہے اس طرف سے جو جذباتی ماحول بنایا گیا ہے. لیکن ایک بات ہے جس کو میرے خیال میں اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. ایک سوشل میڈیا پہ جب طالبان کے کمنٹس آتے ہیں، جو امداد اس کو ملتی ہے، تو جو پاکستان سے امداد جاتا ہے، خواہ حکومت کا ہو خواہ غیر حکومتی اداروں کا ہو، تو اس طرح طالبان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہے ان کو اس طرح وہ نہیں ویلکم کرتے. کل انڈیا نے جو دوائیاں بھیجی ہے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ذبیح اللہ مجاہد سو نے باڈی کیا ہے. لینگویج میں اور ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے؟ کرنا بھی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے آئے تو نہ کرے دوسرے، لیکن اگر اس سے کرے تو پاکستان کا بھی کرنا ٹھیک ہے. چاہیے. اور ابھی پاکستان نے کہا جی کہ ہم ہوسٹ کریں گے، اگر انڈیا آنا چاہتا ہے ورچولی بے شک آ جائے، بٹ انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ایک طرف کہ ریلیجس ٹورزم بڑھنے سے شاید ہمارے تعلقات میں جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اور آپ کے اسٹیٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، آپس میں کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو آگے لے کے چلنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اور چونکہ طالبان کے ریلیشن سے آپ بات چیت کر رہے ہیں تو ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا. ابھی پچھلے دنوں خبر چلی ہے کہ انڈیا جو ہے ان طالبان کے ان فیکشنز کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان سے ریلیشن شپ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو لوگ جس قسم کے لوگ باڑ پھینکنے میں انوالو تھے. ڈپلومیسی ختم تو نہیں ہوئی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں سے تعاون کرے. اور اگر وہ ہوا، اور جیسے طاہر صاحب نے، امتیاز صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے، اس کی فری موومنٹ ہے، اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ایون کہ کچھ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی اور کچھ داعش کے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سپورٹ کیے گئے ہیں. تو پھر تو جو ان کی طالبان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پھر پوری نہیں ہو سکے پوری گی. ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور میرے خیال میں طالبان کا اسلام کے بارے میں بھی بڑا مایوپک ویژن ہے. وہ صرف اپنی نظر سے مذہب کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو باقی چیزوں سے، ہیومن بیہیویئر سے ریلیٹ نہیں کرتے. ایک رپورٹ جاری کی ہے 2021 کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2021 میں 42% جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا. 42%. اب آپ امیجن کر لیں کہ، اور 52% جو اضافہ ہوا ہے وہ نمبر آف کلنگز میں ہوا ہے، اور اسی طرح انجرڈ میں بھی 1% اضافہ ہوا ہے. سو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، اگر 2009 سے شروع کر لیں اور 2021 تک آئیں، تو 2013 ایک ایئر ایسا تھا جب پاکستان میں دہشت گردی کے اندر واقعات زیادہ ہوئے تھے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس، یعنی کہ 2012 سے زیادہ. 2012 میں اگر 20% واقعات ہو رہے تھے تو 2013 میں اس سے 9% بڑھ گئے تھے. اسی طرح 2021 میں 42% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اس کا تھوڑا رن ڈاؤن جانتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کے اوپر کسی اور قسم کی انگیجمنٹ کا اب یہ وقت نہیں دیکھیں ہے، کہ یہ وہاں سے جو بھی یہ حرکت کر رہا جس ہے، طرح میں جس نے نے بھی بتایا یہ کہ جذبات میں آگے 52% جو ہے کیا، وہ اضافہ but it was ہوا ہے، not right time. اور زیادہ تر جو ہے وہ اگر آپ اس کو وہ جو اس کی کیٹیگرائزیشن جو کرتے ہیں پپس والے، وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 کیٹیگرائزیشن ہے. پہلا تو یہ ہے جی کہ انسرجنٹ گروپس ہوتے ہیں جنہیں نیشنلسٹ انسرجنٹس کہتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل بلوچ ملیٹنٹس ہیں
یا کوئی اگر سندھی دیش ہندوستان کہہ رہا ہوں سندھ کے کوئی اس طرح کے ملیٹنٹ گروپس ہیں جیسے سندھو دیش اور اس طرح وغیرہ، پھر اس طرح ملیٹنٹ گروپس ہیں جیسے ٹی ٹی پی وغیرہ ہو گئے، اور اسی طرح ایک اور گروپ ہے جس کو وہ سیکٹیرین ریلیٹڈ کہتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ملیٹنٹس یعنی کہ ٹی ٹی پی اور جو نیشنلسٹ انسرجنٹس ہیں انہوں نے زیادہ حملے کیے ہیں، جبکہ سیکٹیرین جو حملے ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اب یہ جو ایک امپورٹنٹ ہے جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل ٹی ٹی پی اور پھر جو لوکل طالبان کے گروپس ہیں، پھر اسلامک اسٹیٹ جو ہے، یہ انہوں نے اپنا فٹ پرنٹس بڑھا دی ہیں.